کہ حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے. حسین کا جو پیغام ہے، حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے، حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے. حق اور باطل میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میرے سامنے کتاب ہے خلافت و ملوکیت، یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ ایٹم بم کتاب ہے. یعنی مولانا مودودی نے جو خلافت و ملوکیت کتاب لکھی ہے، یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ کئی علماء اہل سنت کی جو علمی موت ہوئی ہے، علمی جنازے نکلے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے حضرت معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے یا بنو امیہ کا دفاع کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی ہیں، جس میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب بھی سر فہرست ہے. لیکن ان کے جو دلائل ہیں وہ بہت کچے اور ناقص ہیں. اور کئی علماء جو حضرت معاویہ کا دفاع کرنے آئے، ان کے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں بہت کچے ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ کے خلاف جو احادیث ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں تو بہت احترام اور ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کی صحابیت اور ان کا اسلام بچانا مشکل ہو جائے گا. خیر بہرحال میں آپ کو اب پس منظر بتا رہا ہوں حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کس بنیاد پر ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے، پورا دور ان کا فتنے میں گزرتا ہے، پورا دور ان کا جنگ و جدل میں گزرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پوری جنگ کے دور خلافت میں پوری جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، نہروان ہوتی ہے، اور ان کا پورا 4.5 یا 5 سال کا جو پورا جو خلافتی نظام ہے، سوائے شروع کے 6 مہینے چھوڑ کر، وہ صرف اور صرف جنگ و جدل میں جاتا ہے. ایک طرف حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ جنگ جمل میں ان کے مد مقابل ہوتے ہیں، اور اسی طرح حضرت معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور جناب ابا سلمی اور عمر ابن عاص مد مقابل ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ہدایت کے لیے آئے تھے، جو امت کو کچھ دینے آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ امت محروم ہو جاتی ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ جناب امیر معاویہ کو جو ہے ابو سفیان کو خلیفہ بنا لیا جاتا ہے. امیر معاویہ جو خلیفہ بنتے ہیں وہ واضح رہے وہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ بنے ہیں، چونکہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی، بغاوت کی، اور شام کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اور جتنا مغربی جو علاقہ تھا وہ حضرت معاویہ کے پاس چلا گیا، اور جتنا مشرقی علاقہ تھا جس میں عراق کا ایریا ہے، حجاز ہے، وہ حضرت علی کے پاس رہا. باقی جو افریقہ کا ایریا تھا جو حضرت عمر اور عثمان کے دور میں فتح ہوا تھا، اور جو مغرب کا ایریا تھا جو شام تھا، یہ سب حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے گیا.